السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھوں گی مہرال کا 5 ایپیسوڈ، جس کی رائٹر ہیں ثانیہ ممتاز۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ میسیجز نہیں ہیں؟ تم کہتی تھی کہ وہ تمہارا بوائے۔ بات کرتے کرتے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سوچنے لگی۔ اوہ، اب سمجھی، تو یہ بس تمہارا خواب تھا۔ جب اس سے خوشی نہ سنبھلی تو وہ اونچے قہقہے بھرنے لگی۔ اور میں یہاں ہلکان ہو رہی تھی کہ شاید مجھے بلاک کیا ہے۔ اس نے مہرال کی طرف اس کا موبائل اچھالا، جسے مہرال نے پر وقت کیچ کر لیا۔ یعنی وہ ویسا ہی ہے جیسے میں نے دیکھا ہے، مغرور۔ آئی لائک دس۔ آنکھیں موند کر وہ سر کو اسبات میں ہلانے لگی، جیسے میر اس کے سامنے ہی ہو۔ پھر آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اب وہ بس مہک نظامی کا ہے، سمجھی؟ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکو گی مہک، خود کو مت الجھاؤ۔ مہرال نے اسے نیک مشورہ دینا چاہا۔ اور بھلا ایسے کیوں ہوگا؟ اچانک ہی مہک کا سارا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ وہ رچ نہیں ہے جیسے تم ہو، پھر سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ماما اور پاپا کے ساتھ۔ کم آن، ماما گولڈ ڈگر تھی، مجھے اس کی محبت چاہیے۔ وہ جس حال میں بھی رہے گا میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ ویلتھ اور اسٹیٹس مائی فٹ، کہہ کر وہ مہرال کے قریب آئی اور اس کی شانوں کو جتنے پیار سے اس نے پکڑا تھا، مہرال خود بھی حیران رہ گئی، کیونکہ زندگی میں یہ پہلی بار تھا اور شاید آخری بار بھی ہو۔ مہرال، تم نہیں جانتی مجھے کتنی خوشی ملی ہے یہ دیکھ کر کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اب میرے لیے اسے پانا آسان ہو جائے گا، لیکن میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ جتنا وہ چاہے وقت لے لے، مجھے منظور ہے۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ مہرال نے اپنی بدبختی کو آواز دے ڈالی۔ وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا، تم اسے پانے کی بات کرتی ہو؟ مہرال سے رہا نہیں گیا، اس لیے کھڑے ہو کر اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ منحوسیت مت بکو۔ پیچھے مڑتے ہی مہک نے اسے دھکیلا تھا۔ مہرال اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے بیڈ پر جا گری۔ ویٹ اینڈ واچ، بات بھی کرے گا اور میرے پیچھے بھی آئے گا، چیلنج کر کے مہک تن فن کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ صبح صبح مہک پچھلی سیٹ میں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی کے ساتھ ہی ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ بخش، سمن کو اس کے گھر چھوڑ دینا، اور خبردار اگر ڈیڈ کو اس بارے میں پتہ چلا تو جان لینے میں وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ڈرائیور کو دھمکا کر وہ گاڑی سے اتر گئی اور سمن کی کار میں پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھی۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہاری کار لے کر جا رہی ہوں۔ جو بھی ہو تم میرے پیچھے نہیں آؤ گی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہو گی۔ اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں انوالو نہیں ہونے دوں گی، لیکن تم یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤ گی۔ باہر جاؤ، بخش تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ آنن فانن داخل ہوتے ہوئے اس نے بنا کسی سلام دعا کے فوراً اپنی بات بتائی اور مہک کو جانے کا کہہ دیا۔ ارے یہ کیا طریقہ؟ سمن ابھی بول بھی نہ پائی تھی کہ مہک نے آگے سے ٹوک دیا۔ سنا نہیں تم نے؟ دیر ہو رہی ہے مجھے، وہ چلائی۔ سمن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً گاڑی سے اتر کر مہک کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ہاں جلدی بتاؤ، کہاں ہیں وہ اس وقت؟ ایئر پوڈس کان میں لگائے اس نے کسی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی جاؤ یہاں سے، خبردار اگر تم یہاں رکے زمان۔ اس نے خبردار کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ گاڑی کا موڑ کاٹ کر جس روڈ پر اب وہ ڈرائیو کر رہی تھی وہ ایک پوش علاقہ تھا۔ مہک کی گاڑی ابھی تھوڑی ہی آگے گئی تھی کہ دور سے آتا ہوا میر اسے دکھ گیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں پارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہک نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میر کے بہت قریب گاڑی لے جا کر اس نے تیزی سے رخ موڑا۔ جہاں میر اس اچانک افتادہ پر ہکا بکا رہ گیا، وہیں مہک کی گاڑی جا کر درخت میں لگی۔ میر کو ہوش آیا تو وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا۔ چونکہ اتنی صبح کوئی اکا دکا گاڑی ہی وہاں سے گزر رہی تھی، اس لیے جو بھی کرنا تھا وہ میر کو خود ہی کرنا تھا۔ میر ڈرائیونگ سیٹ والی طرف لپکا تو ایک لڑکی کا سر اسٹیئرنگ پر گرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں کیسے سنبھالوں؟ وہ کنفیوز ہوا کہ ہاتھ لگائے یا نہ لگائے۔ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک ہیں؟ جھجکتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ آہ! اس لڑکی نے سر پر ہاتھ رکھا، شاید اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ جب اس لڑکی نے چہرہ موڑ کر میر کی طرف دیکھا تو میر حیران ہوا۔ یہ وہی اس دن والی لڑکی ہے جو اسے مال میں ملی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شاید۔ آؤچ! سر میں پھر سے درد کی لہر اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ روڈ پر کون جاگنگ کرتا ہے بھلا؟ اگر میرا زیادہ برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ سر سے ہلاتے ہوئے اس نے ماتھے پر ہاتھ لگا کر غیر محسوس انداز میں تصدیق کی کہ کیا خون بہہ رہا ہے، مگر افسوس، سر میں درد ہی تھا، خون نہیں بہا تھا۔
वो शिकवा कुन नज़रों से मीर की तरफ देखने लगी। तुम्हें शायद लाइसेंस मिलने तक वेट कर लेना चाहिए था। आंखें सुकेड़े मीर ने संजीदगी से बात ख़त्म की और जाने लगा। ये ऐसे नहीं सुनेगा। महक ने गाड़ी रिवर्स करके एक दफ़ा फिर मगर ज़्यादा ज़ोर से दरख्त में मारी। मीर शॉक्ड रह गया। इस दफ़ा तो ये पक्का फौत हो गई है। मीर तेज़ी से फिर से उसकी तरफ बढ़ा, मगर इस बार वो स्टीयरिंग से अपना सर उठा चुकी थी। अफसोस ये कि खून इस बार भी नहीं निकला था। मीर कमर पर दोनों हाथ रखे इस बेवकूफ़ को देख रहा था जो अपनी कम उम्र की खातिर में न लाते हुए ड्राइव कर रही थी। ऐसे मत देखें, मुझसे ड्राइव नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। उसने अपने हाथ उसके सामने किए और ख़ुद को रूहान से जाहिर करने लगी। तुम घर से किसी को बुला क्यों नहीं लेती? मीर ने उसे मशवरा दिया। नहीं, घर में किसी को नहीं पता, मैं मैनेज कर लूँगी। महक को लगा उसे एक और दफ़ा ड्रामा करना पड़ेगा। श्योर? मीर ने कन्फर्म किया। महक तब कर रह गई। जवाब दिए बिना उसने गाड़ी को आड़ा टेढ़ा करके रिवर्स किया और फिर एकदम से गाड़ी को अगले दरख्त में ज़ोर से दे मारा। इस बार महक ने अपना सारा गुस्सा उतार दिया था। मीर गाड़ी की हालत देखकर समझ गया था वो नाटक नहीं कर रही, उसे वाकई ही ड्राइव नहीं करना आ रहा था। मीर गाड़ी की तरफ लपकता इससे पहले ही महक गाड़ी में से गिरती पड़ती निकल आई और ज़मीन पर ढहकर रोने लगी। मीर को तरस आया। उठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसके नज़दीक जाकर मीर ने जो ऑफ़र दी थी, महक को तो लगा गोया मीर ने शादी की पेशकशी कर डाली हो। गर्दन उठाकर वो मीर की तरफ देखने लगी। आप सच कह रहे हैं? हैरान होकर उसने अपने आंसू पोंछे। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मीर की आधी बात पर ही वो फ़ौरन से उठकर पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि मीर मना कर पाता, वो दरवाज़ा खोलकर बैठ चुकी थी। खुद ही आफत सर मुंड ली है। सर नफ़ी में हिलाता हुआ वो खुद भी गाड़ी में बैठ गया। महक ने सारा सफ़र खामोशी से गुजारा। मीर का उसके साथ ड्राइव करना ही गनीमत था। अगर वो उसके बोलने से चिढ़ गया तो यकीनन उसे छोड़कर चला जाएगा। इसी बात के मद्देनज़र रखते हुए उसे खामोश रहना मंजूर था। गाड़ी जब घर के सामने रुकी तो मीर हैरान रह गया। ये घर तो महराल का था, फिर ये? आप आए ना, मैं आपको डैड से मिलवाती हूँ, वो खुश होंगे आपसे मिलके। महक ने बहुत खुश दिली से उसे दावत दी थी। नो थैंक्स, गुड बाय। बिना कुछ सुने मीर गाड़ी से उतरा और चलने लगा। महक ने उसे नहीं रोका, बस सरशार सी उसे पीछे से देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। लेक्चर ओवर हुआ तो सब स्टूडेंट्स क्लास खाली करने लगे। पूरे लेक्चर के दौरान महराल को महसूस होता रहा था कि कोई उसे बहुत शिद्दत से देख रहा है, मगर वो ढूंढने लगती तो कोई भी न मिलता। महराल कॉरिडोर में निकल आई। चूँकि धुंध बहुत ज़्यादा थी और ठंड भी हड्डियों को जमा रही थी, इसलिए महराल ने आज ब्लैक जीन्स पर स्नो ग्रे स्वेटर और माउस ग्रे और कोट पहन रखा था। बालों को कर्ल करके ज़ैनब वाली बीनी कैप पहन रखी थी। बाल चेहरे के अतराफ से आकर मुड़ जाते। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रखा था। थप्पड़ की सोजिश तो ख़त्म हो गई थी, मगर मध्यम सा निशान अभी भी नज़र आता, जिसे मेकअप की हल्की सी लेयर ने कवर कर रखा था। क्या हम बात कर सकते हैं? महराल को अपने बिल्कुल पीछे आवाज़ सुनाई दी तो वो पलटी। पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक जीन्स और ब्लैक क्रेप स्वेटर पर मिलिट्री ग्रीन पी कोट पहनकर जेबों में हाथ डाले मीर खड़ा था। महराल को उस दिन वाली अपनी और मीर की गुफ्तगू याद आई। आसाप तन गए और माथे पर बल नमूदार हुए। अगर तुम चाहो, उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए मीर ने फ़ौरन से उसकी मर्जी की पेशकश भी कर दी। बोलो, क्या कहना है? महराल ने गहरी सांस खारिज की। तने असाब ढीले पड़े। मीर ने एक नज़र स्टूडेंट से भरे कॉरिडोर पर डाली। महराल समझ गई थी कि उसे यहाँ बात करना ऑकवर्ड लग रहा है। मैं पार्किंग की तरफ जा रही हूँ, हम चलते चलते बात कर सकते हैं। महराल का सुझाव मीर को बहुत पसंद तो नहीं आया, मगर कॉरिडोर में खड़े होकर बात करने से कदरे बेहतर था। उस दिन मॉल में जो कुछ भी हुआ, मीर ने हिचकिचाते हुए बात का आगाज़ किया। दोनों साथ साथ चलने लगे। मैंने जो कहा, मैं वो नहीं कहना चाहता था। मीर के लिए उसे ये बताना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि महराल का रवैया कुछ भी हो सकता था। इट्स ओके, हम इंसान वही कहते हैं जो हमारे दिल में होता है। तुमने बस इजहार कर दिया, अच्छा किया। सर हिलाकर महराल ने मीर को देखे बिना जो कहा था, उसने मीर का दिल कुचल दिया था। अगर वो इस वक्त चेहरा मोड़कर मीर के तासुरात देख लेती तो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए वो कोई क़ाफ जाने से भी गुरेज न करती। दिल अकेला नहीं बोलता, दिमाग भी बोलता है, मीर ने तस्दीक की। एक ही बात है। महराल ने कंधे उचकाकर उसकी तरफ देखा और फिर वापस चेहरा न मोड़ सकी। उसे देखना अच्छा लग रहा था। नहीं, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। मीर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए चेहरा उसकी तरफ मोड़ा।
महराल जल्दी से फिर सामने देखने लगी। तुम ही बताओ फिर, उस दिन कौन बोल रहा था? वो मुतजस्सिस हुई। उस दिन दिमाग बोल रहा था, लेकिन दिल की इजाज़त नहीं थी। महराल पार्किंग से थोड़ी पहले ही रुक गई। उसे देखकर मीर भी रुक गया और पलटा। महराल का रुख पार्किंग की जानिब था, जबकि मीर का रुख यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तरफ। जो भी था वो तुम्हारा ही हिस्सा था। महराल ने उसी को ही जिम्मेदार ठहराया। मानता हूँ, मीर ने बिल्कुल इनकार नहीं किया था। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? महराल तल्ख नहीं हो रही थी, बल्कि उस दिन के उस रवैये की वजह जानना चाहती थी। यही कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खैर की बात करे या खामोश रहे। कहते हुए उसके जहन में वो तमाम बातें आईं जिनसे उसने महराल को दुख पहुंचाया था। और क्या बताने आए हो? महराल को लगा अब वो अपनी बात करेगा। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो तानाज़नी करता है। ये सूरह हमज़ा में फरमाया गया है। महराल ने पहलू बदला, जैसे वो अल्लाह ताला से छुपना चाहती हो। बस यही कहना चाहते थे। वो पलटकर जाने को तैयार थी। आई एम सॉरी, माफ़ी मांगते हुए मीर ने नज़रें नहीं चुराई थी। महराल दंग रह गई। इतनी अचानक और साफ अल्फाज में माफ़ी? उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। किस लिए? उसे जानना था कि मीर को अपनी किस बात पर शर्मिंदगी है। हर उस बात के लिए जो मैंने उस दिन मॉल में कही थी। मीर के इत्मीनान में ज़र्रा फ़र्क नहीं आया था। जब माफ़ी मांगनी है तो पूरे दिल से क्यों नहीं? ये क्या लॉजिक है कि दिल का कुछ हिस्सा माफ़ी के कायल है और कुछ हिस्सा मुखालिफ? तुम नहीं जाओगे? महराल ने मातरत कबूल की थी, इसलिए मामूल के मुताबिक बात करने लगी, क्योंकि लेक्चर ख़त्म होने पर भी मीर अपना बैग साथ नहीं लाया था। मेरे एक्सटर्नल एडवाइज़र थोड़ा लेट हैं, उनसे मिलकर जाना है। मीर ने मुस्कुराकर उसे अपना ठहरने का सबब बताया। बाय। महराल ने उसे अलविदा कहा, मगर जवाबन वो बस मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ही अपनी अपनी मंजिल को पलट गए। मैं हैरान हूँ अल्लाह ताला, इस लड़की पर पड़ने वाली मेरी हर नज़र मेरे लिए इम्तहान है। ये इम्तहान सख्त ही होता जा रहा है। दाएं पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए उसने एक लम्हे को पलटकर महराल को जाते हुए देखा, फिर खुद भी चलने लगा। ये मेरा वहम है या मेरा ख्याल है? बस क्या वाकई इस शख्स की आंखों में मेरे लिए परवाह थी? वो हैरत ज़दा से रुकी, फिर पलटकर उसे देखा जो चलता ही जा रहा था। नहीं, वो ज़ैनब की तरह किसी की रज़ा के लिए आया था। फिर एक नज़र आसमान पर डालकर महराल भी पलट गई। बड़े ही खड़ूस शख्स से वास्ता पड़ा है यार तेरा। समीर अपने दोस्त अली बेग के साथ इस बिल्डिंग में आया हुआ था, जहाँ अली बेग को कुछ काम था। काम ख़त्म करके अब वो दोनों वहाँ के छोटे से पार्किंग एरिया में आए हुए थे। खड़ूस नहीं है यार, शायान बता रहा था कि उसे मानूस होने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या देख रहा है? अली बेग रुककर समीर की तरफ वापस आया, जो रास्ते में रुककर एक गाड़ी को देखने लग गया था। क्या बात है, क्या देख रहा है? अली बेग भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लग गया जहाँ महराल की गाड़ी खड़ी थी। ये महराल की गाड़ी है। समीर कंफ्यूज हुआ था। ये यहाँ क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर हाउस है यार, अपने प्रोजेक्ट में हेल्प के चक्कर में आई होगी। अली बेग को जो बात मामूली लग रही थी वो समीर को मामूली नहीं लगी थी। आखिर को महराल लगातार 3 साल से मुसलसल अपने दोस्त के घर जाया करती थी। अपने दोस्त को फ़ोन मिला उससे पूछ के कोई महराल आई है वहाँ। बैग को उसकी जहनी हालत पर शक हुआ, मगर फिर भी उसने कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। बेल जा रही थी जब कॉल रिसीव की गई। हेलो शायान, यार कोई महराल आई है ऑफिस अपने प्रोजेक्ट के लिए या किसी सिलसिले में? अली बेग ने सवाल पूछकर समीर की जानिब देखा, जो सर हिलाता हुआ मोबाइल की तरफ देख रहा था। कौन? महराल जामी? शायान को हैरत हुई। हाँ, क्या वो वहाँ आई है? अली बेग ने समीर की तरफ देखा, जो उसे मज़ीद पूछने का इशारा कर रहा था। वो तो मेरी सीनियर है, 3 साल से यहाँ काम कर रही है। क्यों? कोई काम है उससे? शायान को मामले की संगीनी का एहसास नहीं था, इसलिए वो अपनी ही लैब में बोलता जा रहा था। कैसी दिखती है वो? समीर के इशारों से अली बेग ने यही अंदाज़ा लगाया था, इसलिए पूछ बैठा। मुझे क्या पता, उसने कभी अपना नकाब नहीं उतारा। तुम जानते हो उसे? शायान को भी दिलचस्पी होने लगी। नहीं, ओके बाय। जवाब सुने बगैर अली बेग ने फ़ोन बंद कर दिया। वो यहाँ 3 साल से है, मगर तुम्हें क्या चीज़ तंग कर रही है? बैग को अभी भी पता नहीं चला था कि उसे क्यों इतनी हैरत हो रही है। शी इज़ डेड। कमीनी हंसी ने समीर के लबों को छेड़ा। इस वजह से कि वो जॉब कर रही है? अली बेग हैरान रह गया। और इस वजह से कि कुछ उधार है मेरा, जो अब सूद समेत लौटाऊंगा मैं।
سمیر کو اس دن والا واقعہ یاد آ گیا جب مہرال کی وجہ سے وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ ہاں، اسے پتہ چل گیا تھا، مگر وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا تاکہ اسے بری طرح پھنسا سکتا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ سن، تھوڑی دیر کے لیے شیطان کی ڈیوٹی نبھائے گا؟ سمیر نے اشاروں میں ہی علی بیگ کو اس کا کام سمجھا دیا تھا۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ علی بیگ نے فوراً حامی بھر لی، ساتھ ہی فون اٹھا کے کسی کو کال ملانے لگا۔ ڈیئر سسٹر، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جاب کرنے والی بات ڈیڈ کو معلوم نہ ہو جائے تو میرے دیے ہوئے ایڈریس پر بالکل وقت ضائع کیے بنا پہنچ جائیں، ورنہ انجام کی ذمہ داری صرف آپ کی ہے۔ آپ کا اور صرف آپ کا پیارا بھائی سمی۔ مہرال سن رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ جو پڑھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وجود تو گویا ہوا میں معلق تھا۔ اگر یہ بات سمیر کو پتہ چل گئی ہے تو نظامی تو اب اسے زندہ دفن کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، مہرال چلائی۔ آفس میں سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل ڈیسک پر ایسے چھوڑا جیسے وہ اچھوت ہو۔ یہ سب سازش ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ ہے یہ سب۔ مہرال، آر یو اوکے؟ شاید اسے کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ کیا اسے کوئی کال آئی ہے؟ اسے جب محسوس ہوا کہ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ جیسے حواس میں آئی۔ فوراً سے اپنے آنسو پوچھ کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور موبائل پکڑ کر تیزی سے وہاں سے نکلی۔ مہرال رکو، کہاں جا رہی ہو مہرال؟ وہ آفس کے لفٹ کے قریب پہنچی تو شہلا پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں بچا بتانے کو، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب جہنم رسید ہونا باقی رہ گیا ہے۔ وہ پھٹ پڑی، شہلا حق و دق رہ گئی اور وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پارکنگ میں پہنچی تو اس کی گاڑی پر پوسٹ اٹ نوٹ لگا ہوا تھا، نائس جاب، نائس کار۔ مہرال کے سر پر کسی نے منو پانی اڈیلا تھا۔ اس نے آفس کے لیے اپنی ہر چیز بدل ڈالی تھی، مگر کبھی ان 3 سالوں میں اس نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جب سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز اس کی کار ہے، اگر وہ کسی کو دکھ گئی تو اس کی ساری محنت رائے گا جائے گی۔ لعنت ہے! وہاں کھڑے رہ کر اس نے خود کو ملامت کیا اور رونے لگی۔ کیا کرے، کوئی چارہ نہیں ہے، اسے سمیر سے ملنا ہی پڑے گا۔ اپنی چیزیں گاڑی میں رکھ کر وہ تیزی سے فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ جتنی دیر وہ لگائے گی اتنا ہی سمیر بفرے گا۔ مہرال نے گاڑی بڑی سی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی کی اور تیز تیز چلتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھی۔ چلتے چلتے وہ مسلسل خود کو کوس رہی تھی۔ نظامی کی بھیک پر ہی تو پل رہی تھی پہلے بھی، کیا ضرورت تھی خود کو سہارا دینے کی، جاب کرنے کی؟ نظامی قتل کر دے گا میرا۔ لفٹ میں چڑھ کر وہ رونے لگی۔ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ عبایا ہی اتار لیتی، ہاں مگر نوچ کر نقاب ضرور اتار دیا۔ مطلوبہ فلور آ گیا تھا۔ اب اس کا ایک ایک قدم بھاری ہونے لگا۔ قدم بڑھاتی بڑھاتی وہ اس اپارٹمنٹ تک پہنچی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ کس سے مدد مانگوں اب میں؟ آپ نے تو بہت پہلے ہی تنہا کر دیا مجھے۔ شکوہ کینہ نظروں سے ایک بار اوپر دیکھ کر اس نے نوک کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ دل کسی نے مٹھی میں قبض کر لیا۔ پتہ نہیں اس کا لاشعور کہہ رہا تھا کہ اسے بھاگ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس کا لاشعور کامیاب ہو پاتا اس نے نوک کر دیا۔ اوہ، ویلکم ہوم مہر۔ سمیر نے دروازے سے ہی مہرال کا استقبال کیا۔ اپارٹمنٹ بہت چھوٹا مگر خوبصورت تھا، 2 لوگوں کے رہنے کے لیے نہایت مناسب۔ داخل ہوتے ہی اوپن لیونگ کے ساتھ چھوٹا سا اوپن کچن تھا اور دوسرے حصے میں ایک بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم اور کلوسٹ بنا رکھی تھی۔ اپارٹمنٹ کا انٹیریئر ایکوا گرے اور سفید تھا، دیکھتے ہی آنکھوں کو راحت پہنچتی، مگر اس وقت اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ سمیر، تم ڈیڈ سے کچھ مت کہنا پلیز۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ دروازے سے ہی سمیر سے التجا کرنے لگی۔ ارے اندر تو آؤ، مجھے خدمت کا موقع تو دو۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر لاتے ہوئے سمیر نے دروازہ بند کیا تھا۔ کتنی نیک خاتون لگ رہی ہو تم اس میں، ہے نا علی؟ سمیر نے اس کا بایا پر طنز کیا، مگر مہرال کے لیے چونکا دینے والا لفظ علی تھا۔ مہرال نے سمیر کی نگاہوں کی پیروی میں دیکھا۔ علی لانگ کے سنگل سیٹر پر گھٹنے پہ پاؤں رکھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی بیگ؟ مہرال ششدر رہ گئی۔ ہمارا نام پکاریں، ہمارے گھر آئیں۔ علی اٹھ کر قدم قدم چلتا ہوا اب قریب آ رہا تھا۔ یہ دل تلاش میں جس کی ہے وہ نظر آئے۔ ایک ہاتھ دل پر رکھے وہ مہرال کو نہایت کمینہ لگا۔ مہرال کی سانس تو گویا تھم ہی گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مہرال نے سمیر سے استفسار کیا۔ بتاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ سمیر تو ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے اس نے مہرال کے لیے کوئی سرپرائز پلان کر رکھا ہو۔
علی، یہ میری بہت لاڈلی بہن ہے. کچھ دن پہلے جب ہم ڈنر پر گئے تھے تو اس نے میری بہت تواضع کی تھی. ساتھ ہی اس نے مہرال سے تصدیق چاہی. مہرال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات اسے پتہ ہوگی. حیرت کے مارے مہرال کا منہ کھل گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی خاطر میں کوئی کمی نہ آئے. سمیر کا لہجہ یکلخت بدلا. اس کے لہجے میں اچانک سختی در آئی اور جبڑے بھیج گئے. سود سمیت سب لوٹا دو اسے. سخت تاثر کے ساتھ اس نے مہرال کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھینی اور جانے لگا. مہرال کو ہوش آیا تو وہ سمیر کی طرف لپ کی. سمیر، میری بات سنو پلیز، ایسا نہ کرو میرے ساتھ. میں سب کے سامنے معافی مانگ لوں گی. مجھے ایسے نہ چھوڑ کر جاؤ. گڑ گڑاتے ہوئے اس نے سمیر سے مدد مانگی تھی. علی بیگ یہ سین دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا. سمیر، تم بھائی ہو نا میرے، یوں مجھے کسی کے حوالے کر کے مت جاؤ. میں نے اپنی ساری عمر محرومیاں کاٹی ہیں. مجھے بخش دو. اپنی بہن سمجھ کر ہی رحم کرو مجھ پر. سمیر نے پلٹ کر اس کا منہ زور سے اپنے پنجے میں جکڑا. کیا کہا؟ بھائی؟ سوچنا بھی مت. تم جیسی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہن نہیں مانوں گا. زور سے مہرال کو علی بیگ کی طرف پھینک کر اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا. سنبھالو اسے. علی بیگ نے اسے بروقت اسے پکڑ لیا تھا. چھوڑو مجھے، مہرال چیخی، مگر علی بیگ نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا. علی، مجھے چھوڑو، سمیر چلا جائے گا. وہ گڑ گڑائی مگر کسی نے نہ سنا. کیا کرنا ہے بعد میں اس کا؟ علی نے جاتے ہوئے سمیر سے پوچھا. معذور کر کے کسی کوڑے دان میں پھینک دینا، یہ وہیں سے بلانگ کرتی ہے. مہرال کی پوری دنیا ہی سکتے میں آ گئی. کیا کوئی بھائی بھی اپنی بہن کے لیے ایسا کہہ سکتا تھا؟ مگر پھر مہرال نے فوراً تسلیم کر لیا. اگر ماں کر سکتی ہے تو سوتیلا بھائی کیوں نہیں؟ سمیر، ایسے مت چھوڑو مجھے. تم جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. ایک بار بات تو سن لو. سمیر. پیچھے وہ آوازیں لگاتی رہ گئی مگر سمیر دروازے تک آ گیا تھا. سمیر، تم کبھی خوش نہیں رہو گے. آہیں لگیں گی تمہیں میری. میرے ساتھ یہ سب کر کے تم خود بھی عبرت بن جاؤ گے. جب اپنی ساری کوشش ناکام ہوتے دیکھی تو علی کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سمیر کو اونچی اونچی بددعائیں دینے لگی. مگر وہ تو کب کا باہر جا چکا تھا. وہ جا چکا ہے ہنی، اب چلو میرے ساتھ. علی اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لیونگ کے دوسری طرف لے آیا اور لاؤنج چیئر پر پٹخا. چھوڑو مجھے. وہ حلق کے بل چلائی اور اٹھنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا جس نے ایک ہی لمحے میں اسے چیئر پر گرا دیا. دوبارہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. کاؤنٹر پر پڑی رسی کے ساتھ وہ تیزی سے اسے باندھنے لگا. علی، علی پلیز تم مجھ پر رحم کرو. مجھے جانے دو. میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گی. آخری کوشش کے طور پر اب وہ علی بیگ کو قائل کرنے لگی. میں کیوں چھوڑ دوں؟ تم راستے سے ہٹ جاؤ گی تو میں اگلا شخص ہوں جسے اسکالرشپ آفر ہوگی. میرے کتنے بیریئرز ختم ہو جائیں گے تمہارے راستے سے ہٹنے سے. پھر کیسے چھوڑ دو تمہیں؟ گھبراؤ نہیں، تڑپا کر نہیں ماروں گا تمہیں. آخر میں وہ ایسے مسکرایا جیسے بہت احسان کرنے والا ہو اس پر. اب تم تسلی سے بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ لے کر آنا ہے سویٹ ہارٹ. اسے وہیں چھوڑ کر وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا. مجھے جانے دو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی. مجھے چھوڑ دو پلیز. آنکھیں زاروں قطار رو رہی تھی مگر دیکھنے والا نہیں تھا یہاں. عصر کے بعد کا وقت تھا. دھند چھٹ چکی تھی مگر یخے بستہ ہوا ابھی بھی ہڈیوں سے سلام کر رہی تھی. میر یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی سے ٹیک لگا کر جبرائیل کا انتظار کر رہا تھا. میر اور جبرائیل ساتھ ہی نکلے تھے مگر جبرائیل کو یاد آیا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھول آیا ہے، اسی لیے اسے واپس جانا پڑا. میر موبائل میں مصروف تھا جب اس کے پاؤں میں کوئی بہت زور سے آ کر گرا. میر نے فوراً نیچے دیکھا. ہمدان اس کے قدموں میں گرا ہوا تھا. سامنے دیکھا تو جبرائیل بے تحاشا غصے میں کھڑا تھا. یقیناً ہمدان کو بھی اسی نے میر کے قدموں میں پھینکا تھا. کیا ہے یہ سب جبرائیل؟ میر جبرائیل کے اس رد عمل سے شاکڈ رہ گیا تھا. ہمدان اٹھ کر کھڑا ہوا تو جبرائیل نے اسے پھر سے دبوچ لیا. ہمدان کے اوپری ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا جسے اس نے اپنی آستین سے صاف کیا. میر، اس کمینے سے پوچھو کہ مہرال کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. میر کے پاؤں تلے سے گویا زمین ہی کھسک گئی. یہ بھی کیا کہہ رہا تھا؟ جبرائیل نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ایک زوردار مکہ پھر سے اس کے چہرے پر رسید کر دیا. ہمدان چونکہ ان دونوں کی طرح کثرت جسم کا مالک نہیں تھا مگر پھر بھی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا. جبرائیل، پوری بات بتاؤ مجھے، میر نے بے چینی سے پوچھا. یہ فون پر علی سے مہرال کے بارے میں بات کر رہا تھا. اسے کہیں بند کیا ہے علی نے. یہ دونوں اس سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں. ہانپتے ہوئے جبرائیل نے وہ سب بتا دیا جو اس نے سنا تھا. کہاں ہے وہ؟ میر نے ہمدان کو گدی سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا.
میر کے ہاتھوں میں اتنی سختی تھی کہ ہمدان کو لگا کہ میر ابھی اس کی ریڑھ کی ہڈی نکال باہر کرے گا۔ جبرائیل اب اس کا موبائل پکڑ کر تیز تیز ٹائپ کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ ہمدان میر کے اس روپ سے خوفزدہ ضرور ہو گیا تھا، مگر اپنی زبان سے کچھ نہیں اگلا۔ تم ایسے نہیں مانو گے۔ جیبی، پتہ کرو اس کی بہن کہاں ہے، میر نے حکم دیا۔ اسے بیچ میں مت لاؤ، ہمدان دھاڑا، مگر میر کی لات نے اسے خاموش کرا دیا۔ جبرائیل نے اپنے فون سے چھوٹی کال ملائی۔ کچھ لمحے بات کرنے کے بعد اس نے فون کان سے ہٹایا۔ اس وقت وہ اپنی ماں یعنی اس کی ماں کے ساتھ بازار میں ہے۔ جبرائیل نے نفرت اگلی۔ یہ معلومات جبرائیل ہمدان کے نمبر سے اس کی بہن کو میسج کر کے ابھی لے چکا تھا، مگر ہمدان لا علم تھا۔ ہا ہا ہا، تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں جانتا ہوں وہ بازار میں نہیں ہے۔ اس کی ہنسی اس وقت میر اور جبرائیل کو زہر آلودہ معلوم ہو رہی تھی۔ جانتے ہیں وہ سیالکوٹ ہاسٹل میں ہوتی ہے، مگر اس وقت تو تمہارے گاؤں کے بازار میں ہی ہے۔ اب بتاؤ مہرال کہاں ہے، ورنہ میں بات بڑھا دوں گا غلیظ انسان۔ ایک بار پھر میر دھاڑا تھا۔ ہمدان پھر سہما۔ مجھے پتا ہے تم میری بہن کو کچھ نہیں کرو گے، تم لوگ تو لڑکیوں کا چھوت سمجھتے ہو، تم کچھ نہیں کہو گے اسے۔ ہمدان انہیں بتانے سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اسے، ہم بس تمہاری اور ہنا علی بیگ کی بہن کی تصاویر علی کو بھیج دیتے ہیں، ساتھ میں ایک تصویر تمہاری بہن کی بھی بھیجتے ہیں، وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کیا کرنا ہے۔ گاڑی کے ساتھ دھکا دے کر میر نے اس کی گردن کو دبوچ لیا تھا۔ جیبی، بھیج تصاویر، انہیں دیکھتے ہی علی مہرال کو چھوڑ دے گا اور اپنے نئے شکار کی طرف۔ نہیں، رک جاؤ، ایسا مت کرو۔ ہمدان نے ہار مان لی۔ میں بتاتا ہوں سب کچھ، وہ میرے اپارٹمنٹ میں ہے۔ میر نے جبڑے بھیج کر گرفت اور مضبوط کی۔ چابیاں کہاں ہیں؟ میر نے جلد بازی میں پوچھا۔ اسی کے پاس ہیں۔ ہمدان ابھی بھی خیانت سے کام لے رہا تھا۔ میر نے زوردار کک رسید کی۔ ہمدان دوہرا ہوا۔ پاکٹ میں لٹکتی ہوئی چابیاں میر کو دکھ گئی تھیں، جنہیں اس نے فوراً پکڑ لیا۔ جیبی، اس کا دھیان رکھنا، اگر اس نے ذرا بھی معلومات میں ہیر پھیر کی ہوگی تو آگے تم جانتے ہو کیا کرنا ہے۔ میر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جبرائیل کو بتایا، مگر جبرائیل اس سے بھی زیادہ جلد بازی میں تھا۔ جلدی جاؤ، جبرائیل نے آواز لگائی۔ میر کار کو زن سے بھگاتا ہوا وہاں جبرائیل کو ہمدان کے ساتھ چھوڑ گیا۔ علی لیونگ روم میں ٹرائی پاڈ پر کیمرہ سیٹ کر رہا تھا۔ ایسا ہی ایک کیمرہ وہ پہلے ہی دوسری سمت میں سیٹ کر چکا تھا۔ مجھے جانے دو بیگ، میں نے کچھ نہیں بگاڑا تمہارا، تم مجھے ایسے کنٹرول نہیں کر سکتے، سمجھے تم؟ رو رو کر مہرال کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور حلق خشک ہونے کی وجہ سے آواز بیٹھ چکی تھی۔ ہنی، تنگ مت کرو، بزی ہوں نا، اٹینشن دیتا ہوں تمہیں، یہ بھی تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، دیکھو بہت اچھی لگو گی تم ایچ ڈی ویڈیو میں۔ علی کیمروں کو پوری طرح سیٹ کر چکا تھا۔ مہرال ایک بار پھر اوپر دیکھنے لگی۔ سسکی نے اس کا ضبط توڑ دیا۔ آپ بچا لیں، ایک اور سسکی ابھری۔ اب میں خاموش رہوں گی، انسان سے نہیں مانگ رہی، آپ سے مانگ رہی ہوں، مجھے مزید کفر کی طرف نہ دھکیلنا۔ میں نے اتنے سال کفر اپنایا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہی یہ بیگ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی مہرال ہے۔ آپ طاقتور ہیں، بیگ طاقتور نہیں ہے۔ حلق سے ہچکی نکلی۔ گرم آنسوؤں نے اسکارف کو بھی بھگو ڈالا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ علی ششدر رہ گیا۔ اچانک سے اسے اتنا اطمینان کیسے آ گیا تھا؟ میر بلڈنگ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ لفٹ تک دوڑتے ہوئے پہنچا، مگر لفٹ بزی تھی۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ علی دھاڑا۔ غصے سے اس نے مہرال کا اسکارف نوچ کر اتارا۔ وہاں کوئی ایئر پیس نہیں تھا۔ کس سے کہا ہے یہ سب تم نے؟ زوردار تھپڑ مار کر اس نے مہرال کا چہرہ دوسری طرف لگا دیا، مگر مہرال اس بار خاموش تھی۔ ہاں، مگر ضبط کے مارے لمبی لمبی سسکیاں ابھرتی تھیں۔ تمہارا علاج کرتا ہوں، مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ علی کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور گلاس میں ہرا مایا انڈیل کر مہرال کی طرف بڑھا۔ اللہ مجھے بچا لیں۔ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دلخراش پکار آخری بار بس ہوا میں بلند ہوئی۔ علی تیز روی سے اس کے قریب آیا اور زور سے اس کا جبڑا اپنے پنجے سے پکڑ کر مایا اس کے منہ میں انڈیلنے ہی لگا۔ مہرال زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی، جس کی وجہ سے کچھ مایا اس کے عبائے پر گر گیا۔ علی کو غصہ آیا۔ ایک اور تھپڑ اس نے مہرال کے منہ پر دے مارا تھا۔ ٹھیک اسی وقت اپارٹمنٹ کا دروازہ زوردار جھماکے کے ساتھ کھلا۔ علی حیرت زدہ پلٹا۔ مہرال اور علی دونوں کی نظریں چوکھٹ پر کھڑے میر کی طرف بڑھی۔
میر؟ علی خوفزدہ ہوا۔ میر؟ کوئی مہرال سے پوچھتا مسیحا کون ہوتا ہے؟ مہرال کو لگا اللہ تعالیٰ پاس ہی ہیں۔ کوئی مہرال سے پوچھتا سانسیں تھمنا کیسا ہوتا ہے؟ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ کسی پر پتھر نہیں برساتے علی بیگ۔ میر تیزی سے علی کی طرف لپکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ علی بچاؤ کے لیے تیار رہتا، میر نے اسے گردن سے دبوچ کر کاؤنٹر پر اوندھا گرایا۔ علی نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر میر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کاؤنٹر پر پڑی ڈرنک کی بوتل پکڑ کر میر نے اس کے سر پر دے ماری، جو وہیں کرچی کرچی ہو گئی۔ علی بیگ چیخا، مگر پرواہ کسے تھی؟ پھر اسے واپس اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ تم کیسے بھول گئے کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے؟ میر کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے اس دفعہ اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی۔ 1 2 3 ان گنت۔ علی کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگ گیا تھا اور میر کا ہاتھ بھی زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ بکو! ایک دھاڑ نے علی کو اندر تک ہلا دیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمت مجتمع کر کے علی بس اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ایک اور گھوسا اس کے جبڑے میں جڑ دیا گیا۔ کمینے انسان، تم نے کیسے کچھ نہیں کیا؟ اب دیکھنا کیسے میں تمہاری بہن سے تمہارے ہی طریقے سے ملوں گا۔ علی بیگ کا خون اپنی بہن کے نام پر کھولا تھا۔ وہ میر کو پنچ کرنے کے لیے سیدھا ہوا۔ اس سے پہلے ہی میر نے اس کے پیٹ میں پنچ مارا۔ درد کی شدت سے علی بیگ جھک گیا۔ اس کا جھکنا تھا کہ میر نے ایک جم کے ساتھ اپنی کوہنی زور سے اس کی کمر میں دے ماری۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور علی زمین پر ڈھہ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ میر کو سکون تھا کہ آنے کو نہیں تھا۔ بالوں سے پکڑ کر میر نے اسے پھر سے کھڑا کیا، مگر وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ کوئی رد عمل دکھا سکتا۔ معاف کر دو میر، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ خدا کی قسم میں مہرال کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ معافی مانگنے پر اتر آیا تھا۔ مہرال کو اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر کچھ دیر پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے پھر سے نظریں اٹھائیں۔ یہ آپ نے کیا ہے؟ بے یقینی سے وہ اوپر دیکھتی آنسو بہانے لگی۔ خبیث، تو نے نظر بھی کیسے اٹھائی اس کی طرف؟ میر نے اس کے کالر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور مزید زور سے دھاڑا۔ علی کی روح کانپ اٹھی۔ میر نے اسے ایک زوردار کک ماری۔ علی اوندھا ہو کر زمین پر گرا۔ میر نے پاس پڑا گلاس واز اٹھا کر علی کے سر میں دے مارا۔ خون زمین پر بہنے لگا، مگر میر کو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچن میں جا کر وہ بڑی چھری اٹھا لایا۔ علی کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا، مہرال بول اٹھی۔ نہیں میر، ہوش کرو، یہ تم نہیں ہو۔ مہرال نے اسے بتایا کہ اس وقت وہ غصے میں ہے، اسے چھوڑ دو، وہ بھگت چکا ہے۔ میر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، مگر زوردار بوٹ علی کے منہ پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا اور دوہرا ہو گیا، پھر پاؤں کے بل بیٹھ کر زور سے علی کا منہ بھینچ کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جو کہ مہرال بھی بآسانی سن سکتی تھی۔ دوبارہ مہرال کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو یقین کرو، جس طرح تمہاری بہن مجھ پر مر مٹی ہے، کہیں وہ مر ہی نہ مٹے۔ زور سے علی کا منہ چھوڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ علی کے منہ سے کراہ نکلی، پھر مہرال کی طرف بڑھا اور جھک کر رسیاں کھولنے لگا۔ مہرال نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میر اس کے لیے آیا تھا، یہ احساس ہی اسے فرحت بخش رہا تھا۔ میر کی نظر اٹھی تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کے ہاتھ اور نظریں وہیں منجمد ہو گئے۔ میر کا سارا وقت تھما تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، لیکن پھر بھی کچھ واضح کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ ہیزل آنکھیں آج سبز آنکھوں سے بالواسطہ ہوئی تھی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میر کے دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دل نے کہا، اے میر، یہیں کھڑے رہو، تھمی رہو، کھو جاؤ ان آنکھوں کے ہو جاؤ۔ مگر فوراً ہی اس کے ضمیر نے ایسا کرنے سے منع کیا اور ہوش میں آ کر اس نے فوری طور پر نظریں جھکا لیں۔ مہرال البتہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ میر کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں۔ رسیاں کھولتے ہوئے اس کی نظر اس کے دودھیا کلائیوں پر پڑی، جس پر رسیوں کے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر میر سے غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر پلٹ کر میر نے علی کو ٹھوکر ماری۔ چلو، میر مہرال کو لیے وہاں سے چل دیا۔ ایک نظر علی بیگ پر ڈال کر اس نے جھرجھری لی اور چل پڑی۔ مہرال کے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی، اس لیے میر مہرال کی رفتار سے ہی چل رہا تھا۔ وہ اسکارف سر پر اوڑھ چکی تھی۔ مہرال کا دماغ اب ایک ہی چیز میں الجھ گیا تھا، وہ یہ کہ جب وہ زندہ گھر پہنچے گی تو سمیر پھر سے اس کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ بالضرور وہ اس سے بڑی ہی ہوگی۔ ہاں جی بھی، چھوڑ دو اس خبیث کو۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کافی گندگی ہے جو اسے خود ہی صاف کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں سمجھا دینا اسے۔
فون بند کر کے میر مہرال کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی بھی پریشان تھی۔ سمیر میری گاڑی لے گیا ہے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور گلا درد کر رہا تھا۔ سمیر کون ہے؟ میر نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ یعنی کوئی اور بھی انوالو تھا ان سب میں؟ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ وہ مشکل تھوک نگلتے ہوئے مہرال نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میر ہر چیز جان لے۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، راستے میں سے کسی شاپ سے لے لیتے ہیں۔ میر نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مہرال گاڑی کی طرف بڑھی۔ میر اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ کتنی معصوم تھی وہ، کتنی آسانی سے مصیبتوں سے دوستی کر لیتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عشاء کی اذان کی آواز کہیں دور سے آنے لگ گئی۔ مہرال نے اپنا عبایا اور اسکارف اتار کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ اسے گھن آنے لگ گئی تھی کیونکہ اس پر شراب گری تھی۔ بلڈنگ سے کچھ آگے جا کر فارمیسی تھی۔ وہاں تک کا راستہ مکمل خاموشی میں کاٹا گیا۔ میر گاڑی سے اتر کر اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ مہرال نے بیک ویو مرر کا رخ تھوڑا اپنی طرف موڑا اور اپنے چہرہ دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں وہ صحیح سے نہیں دیکھ سکی تھی، اس لیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پانی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میر نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے مہرال نے پکڑ لیا۔ پانی کا ابھی ایک ہی گھونٹ منہ میں اترا تھا جب اس کے ذہن میں شراب کا گلاس لیے کھڑا علی بیگ آیا تھا۔ اس کو سراسر گھن آئی اور فوراً سے بوتل کا ڈھکن بند کر دیا، ورنہ شاید اسے ابکائی آ جاتی۔ تم ہمدان کے اپارٹمنٹ میں کیسے پہنچی؟ نظریں روڈ پر جمائے میر نے استفسار کیا۔ وہ ہمدان کا اپارٹمنٹ تھا؟ مہرال حیران رہ گئی۔ تو پھر ہمدان بھی سب میں ملوث تھا۔ کمال ہے، وہاں پہنچ گئی اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جگہ کس کی ہے، میر نے استثنائیہ کہا، اور مہرال حق و دقسی میر کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ مہرال بے یقینی سے اس سے پوچھنے لگی۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہر ہاتھ تھامنے کے لیے نہیں ہوتا مہرال، تم کب سمجھو گی؟ فار گاڈ سیک، میر بات کرتے کرتے آخر میں بلند آواز سے کہنے لگا۔ مہرال بھی اب رخ موڑ کر میر کو دیکھنے لگی۔ کسی کے منہ پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کیسا ہے؟ مہرال اب تلخ ہو گئی تھی۔ میر کا دھیان ابھی بھی روڈ پر ہی تھا۔ تو تمہیں ابھی علی کے ہاتھوں اور کتنی بار منہ کے بل گرنا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا ہاتھ تھامنے کے قابل نہیں ہے؟ میر تو آج تیکھے الفاظ سے مہرال کا دل ہی چیر دینے کو تھا۔ علی نے نہیں بلایا تھا مجھے، مہرال بھی اب بلند آواز میں کہنے لگی۔ کس نے بلایا تھا پھر؟ نام بتاؤ اس کمینے کا مجھے۔ ایک نظر مہرال پر ڈال کر وہ واپس روڈ پر دیکھنے لگا۔ نظریں ایسی تھی کہ ابھی اس شخص کو کاٹ کھائے گا۔ کہاں گئی تمہاری صبح والی آیات، احادیث؟ یا پھر سے کسی نئی آیت کے ساتھ آ جاؤ گے؟ مہرال نے اس کا دماغ سمیر سے ہٹانا چاہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شرمندہ ہو جاتی، ہاں مگر میر نے اگر سمیر سے کوئی بدلہ لینے کی کوشش کی تو نظامی میر کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے میر کو وہ الفاظ کہہ دیے۔ میر خاموش ہو گیا۔ پاگل لڑکی، یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی انسلٹ کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ اگر آج اسے آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو۔ اس کے آگے میر نے اپنی سوچ کا گلا گھونٹا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی نظامی مینشن کے سامنے رکی۔ بائے کہہ کر مہرال میر کی گاڑی سے اتری۔ میر گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا، روڈ خالی تھا۔ دور دور تک پھیلی نظامی مینشن کی بڑی بڑی دیواریں دیکھ کر مہرال کو گھٹن ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں میں سے چیر کر گزرنے کو تھی۔ اوور کوٹ اس نے آفس کے لیے عبایا پہننے سے پہلے ہی اتار کے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ اب اس نے صرف گرے سویٹر پہن رکھا تھا جو سردی ڈھانپنے کے لیے ناقص تھا۔ اچانک مرکزی گیٹ کھلا اور دو گاڑیاں باہر آئیں۔ ایک گاڑی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ دوسری گاڑی کو روک دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مہرال اندر بڑھتی، بدذات! مہرال کو ڈراپ کر کے میر ڈرائیو کرنے لگا۔ کیا چھپا رہی تھی مہرال؟ میر نے پرسوچ نگاہوں سے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھا جو کچھ دیر پہلے مہرال نے ٹیڑھا کر کے دیکھا تھا، اس لیے میر نے اسے سیدھا نہیں کیا۔ وہ چونکا تھا، مہرال کا بایا اس کی بیک سیٹ پر ہی رہ گیا تھا۔ اوہ، کل اسے ضرورت پڑے گی اس کی۔ گاڑی روک کر وہ سوچنے لگا، اگر وہ گاڑی پر ہی جاتا ہے تو اسے 2 دفعہ گاڑی موڑنا پڑے گی، اس سے بہتر ہے کہ وہ پیدل ہی دے آئے۔ گاڑی ایک طرف لگا کر اس نے پچھلی سیٹ سے عبایا نکالا اور پیدل ہی چلنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ دور سے ہی اسے مہرال دکھ گئی، مگر سامنے کے منظر نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ نظامی ایک ہی جست لگا کر مہرال کی طرف لپکا اور گردن سے پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔
حرام خور، نمک حرام، تجھے اسی لیے بھیگتی تھی کہ تو بغاوت کرے۔ مہرال نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر خود کو نہ چھڑا سکی۔ گاڑی کی دوسری طرف سے سمیر بھی نکل آیا تھا اور ہاتھ باندھ کر گاڑی سے ٹیک لگائے محظوظ ہونے لگا۔ پہلے تو وہ مہرال کے زندہ بچ نکلنے پر حیران ہوا، مگر چونکہ نظامی کے وہ کافی کان بھر چکا تھا، اس لیے مہرال کے بچنے کے چانسز اسے بہت کم نظر آ رہے تھے۔ منظر دیکھ کر گارڈز نے نظریں جھکا لی تھی۔ دور کھڑے میر کے ہاتھ سے عبایا چھوٹ کر سڑک پر گرا اور وہ ساکت رہ گیا۔ یہ مہرال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ بغاوت! بکواس بند کر! اس کی گردن چھوڑ کر نظامی نے سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑا تھا۔ مہرال کا سر دیوار میں جا لگا۔ ایک چیخ اس کے گلے سے نکلی جسے نظامی کے اگلے ہی قدم نے خاموش کروا دیا۔ اور چیخ! بالوں کو زور سے جکڑ کر نظامی نے ایک اور دفعہ دیوار میں اس کا سر دے مارا۔ نظامی کچھ اور کرتا، اس سے پہلے ہی سمیر نے مداخلت کی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب سمیر نے اپنے باپ کو ایسا کرنے سے روکا ہو۔ ڈیڈ اسٹاپ، ہمیں ابھی پارٹی کے لیے نکلنا ہے۔ اس کے چکر میں آپ اپنا موڈ تو خراب کر ہی لیں گے، بلکہ یہاں کھڑے رہ کر اسے اس کے حق کی سزا بھی نہیں دے سکیں گے، اور اگر یہاں کسی نے دیکھ لیا تو لوگ آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ سمیر کو ڈر تھا کہ معاملہ یہیں رفع دفع نہ ہو جائے، ورنہ اس کے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ وہ جو اس نے اپنے باپ کو مہرال کی جاب کے خلاف اتنا بھڑکایا تھا، وہ سب رائے گانا چلا جائے۔ ذلیل عورت! بالوں کو چھوڑتے ہوئے اس نے مہرال کو نیچے پھینکا اور فون پکڑ کر کال ملائی۔ مہرال نیچے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ ہاں سعود، میری واپسی تک باربیکیو کے لیے سارا سامان تیار رکھنا، کوئلے صحیح سے دہکا لینا۔ فون کاٹ کر وہ مہرال کو رونتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لبوں پر سیٹی سے دھن گنگناتا ہوا سمیر بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی دن سے آگے بڑھ گئی۔ جب مہرال کو ان کے جانے کا یقین ہو چکا تو مہرال سپاٹ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور گیٹ کے ساتھ موجود سلیب پر بیٹھ گئی۔ اس کی ناک اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر اسے پرواہ صرف آج رات ہونے والی باربیکیو کی تھی۔ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ چند لمحے ہی بیتے جب اسے نیچے دو پاؤں رکتے نظر آئے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہاں میر تھا، شاکڈ، پریشان، سرخ آنکھیں لیے بے یقینی سے مہرال کو تکتا، جس کے ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا، مگر مہرال کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کسی بھی قسم کی خوشی یا غم سے آری آنکھیں لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ کون تھا یہ؟ میر نے اس شخص کو تصاویر میں دیکھ رکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ مہرال کا باپ ہے، مگر جو ابھی اس نے کیا، اس نے تو میر کے دل کو ریزہ ریزہ کیا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا، مگر جب بولا تو لہجہ شکست خوردہ تھا، گویا اس نے اپنے ماضی کو زندہ ہوتے دیکھ لیا ہو۔ مہرال خاموش کھڑی رہی، پھر روندی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی پوچھ سکی، گاڑی؟ میر کا دل کسی نے مٹھی میں بھیجا تھا، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ چلنے لگا۔ مہرال بھی اس کے پیچھے چل دی۔ بے تاثر چہرے سے چلتی ہوئی وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے بن روح کے بدن۔ کہاں چلنا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مہرال کو فرسٹ ایڈ باکس تھماتے ہوئے میر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بھوک لگی ہے۔ باکس تھامتے ہوئے اس نے میر سے نظریں ملائے بنا جواب دیا۔ میر نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہرال اب ہاتھوں کو تیز تیز چلاتی روئی پر اینٹی سیپٹک ڈال کے زخم اور چہرے سے خون صاف کرنے لگی۔ میر اسے ایسا کرتے ہوئے کنکھیوں سے بار بار دیکھنے لگا۔ وہ بنا دیکھے اتنی مہارت سے سب کر رہی تھی کہ میر کو شک گزرا۔ یہ اس پر پہلی بار نہیں بیتا۔ اب وہ ماتھے پر انگلی پھیر کر زخم کا تعین کرتے ہوئے بینڈیج کرنے لگی تھی۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب گاڑی ایک بیکری کے سامنے رکی۔ مہرال نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بیکری کے LED نیم بورڈ پر نام روشن تھا، ڈوہنٹ آورس۔ آ جاؤ۔ مہرال بنا استفسار کیے میر کے کہنے پر گاڑی سے نکل کر میر کی پیروی کرنے لگی۔ میر بیکری میں داخل ہوا تو مہرال بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہو گئی۔ بیکری میں داخل ہوتے ہی نرم گرم ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم میر بھائی۔ میر کے داخل ہوتے ہی ایک 19-20 سالہ لڑکا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر میر کے سامنے آیا۔ وعلیکم السلام۔ زید تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، میر نے حکم دیا تھا۔ زید اس بات میں سر ہلا کر اپنی کتابیں بیگ میں ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میر نے اسے وہاں چھوٹی سی گول میز کے ساتھ موجود 4 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بٹھایا۔ وہ گمسم سی وہاں بیٹھ بھی گئی۔ آخری دفعہ کھانا کب کھایا تھا تم نے؟ میر کاؤنٹر کے ساتھ والے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ کچھ یاد آنے پر رکا۔ کل دوپہر کو۔
آواز میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا، گلے میں گویا کانٹے اگائے ہوں۔ ٹھیک ہے، میر سمجھ کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ مہرال کو خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی خلا میں گھورتی رہی تھی۔ جب میر ایک ٹرے کے ساتھ وہاں واپس آیا، کیونکہ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا اس لیے اچانک ہیوی ڈائٹ لینا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میر نے سینڈوچز اس کے آگے رکھتے ہوئے، ایک چائے کا مگ اس کے آگے اور ایک اپنی طرف رکھتے ہوئے بہت دوستانہ انداز میں کہا۔ مہرال ابھی بھی سپاٹ چہرہ لیے ٹیبل پر گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میر بیٹھتا، وہ انٹرس ڈور تک گیا اور سائن بورڈ اوپن سے کلوز ڈور میں بدل ڈالا۔ مہرال، تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ میر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، مگر مہرال ابھی بھی خلا میں گھور رہی تھی اور میر کے پکارنے پر چونکی، پھر اس بات میں سر ہلاتی سینڈوچ پکڑ کر کھانے لگی۔ ذہن میں اس کی اب تک کی ساری زندگی فلم کی طرح گھومنے لگی۔ وہ سینڈوچ ختم کر چکی تھی، اب گھونٹ گھونٹ چائے بھر رہی تھی، مگر اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو میر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر آج میر نے نظریں نہیں پھیری۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک پودا لگایا۔ آخری گھونٹ بھر کر اس نے خالی مگ میز پر رکھا۔ جو فلم اس کے دماغ میں چل رہی تھی اس نے انہیں الفاظ میں ڈھالنا چاہا۔ وقت بیت گیا اور وہ پودا شجر کی صورت اختیار کر گیا۔ اس شجر کی خوبصورت ٹہنیاں نمودار ہوئیں جو اس شجر کو بہت عزیز ہو گئیں۔ میر کو لگا وہ اس سے نظریں ملائے بات کر رہی ہے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دادا کا شجر اس کی اپنی فیملی تھی۔ وقت کا پہیہ پھر چلا، اب کہ ان شاخوں کے ساتھ سرسبز ننھے پتے کھلنے لگے تھے۔ اس کی سوچ کی نگاہ ننھی مہرال کے چومتے زامی پر گئی، جسے دیکھ کر دادا مسکرا رہے تھے۔ شجر خود کو مکمل محسوس کرنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نئے پتے نکل آئے۔ اس وقت شجر کو ناز ہونے لگا تھا اپنی شاخ اور اس پر لگے پتوں پر۔ وہ خود کو بھرپور محسوس کر رہا تھا۔ مہرال کی آواز آگے کے منظر سے مدھم پڑی۔ تازہ چلتی ہواؤں میں جب نئے اور پرانے پتے شاخ سے منسلک خوشی سے جھوم رہے تھے تو خزاں نے قدم رکھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک کے گال پر بہہ گیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جس دن نظامی ان کے گھر آ کر مہرال اور نکھت کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس وقت شجر سہما تھا اور سہمے تھے پرانے پتے، کیونکہ شجر جانتا تھا کہ اب اس کے پرانے پتے خزاں نہیں سہ پائیں گے اور شاخ ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب منظر بدلا تھا اور وہ دن سامنے آیا جب نظامی مہرال کو عدالت سے کھینچ کر لے جا رہا تھا اور زامی کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، اور ظالم خزاں نے ایسے ہی کیا۔ شاخ کے ساتھ منسلک پرانے پتوں کو نوچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شجر کچھ نہ کر پایا کیونکہ مضبوطی سے تھامنا شاخ کی ذمہ داری تھی، لیکن شاخ تو ابھی بھی سرسبز تھی۔ اس کے پاس نئے پتے موجود تھے، نام البدل حاضر تھا۔ نقصان تو شجر کا ہوا تھا جس نے اپنی خوراک دے کر ان پتوں کو سبز کیا تھا، نقصان تو پتوں کا ہوا تھا جو اپنے شجر سے جدا ہوئے تھے۔ ہائے، یہ خزاں شجر کو برباد کر گئی۔ ہائے، اس خزاں نے ننھے پتوں کو روند دیا، افسردگی سے کہتے ہوئے مہرال نے ہچکی لی۔ میر فوراً سے اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے بڑھا۔ اسے پانی دے کر وہ پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مہرال نہ جانے کتنا درد خود میں سموئے ہوئے تھی۔ کوئی اس معصوم پر بھلا کیسے ظلم ڈھا سکتا ہے؟ وہ مہرال کو سنے گا، وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایک تہیہ تھا جو اس نے کر لیا تھا، اسے قائم رہنا تھا۔ ہاں بولو۔ پارٹی جہاں انتہائی لبرلز موجود تھے، میں نظامی کو اچانک کسی کے کال موصول ہوئی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نظامی کے اعصاب تن گئے، وہ چونکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سب تیاریاں مکمل رکھو، میں آدھا گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ نظامی نے فون بند کیا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ پاس کھڑا سمیر چونکا۔ تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ چلو ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ نظامی فوراً نکھت کی طرف بڑھا جو نزاکت بھرا قہقہا لگا کر کسی مرد سے مخاطب تھی۔ لیکن ڈیڈ ہم ابھی تو پہنچے ہیں۔ سمیر بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ تو بتا دیں کس کا فون تھا؟ سعود کا فون تھا۔ تم مہک کو لے کر گاڑی میں چلو۔ حکم دیتا ہوا نظامی چہرے کے تنے اعصاب لیے آگے بڑھ گیا، جبکہ سمیر مہک کو بلانے کے لیے وہیں سے پلٹ گیا۔ تقریباً 4 سال پہلے میری نانی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ میں آج جس حال میں ہوں اس میں آدھے حصے کی شاہد نانی ہے تو باقی کی شاہد میں خود ہوں۔ ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹکائے وہ اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے نانی نے دیکھا تھا، پھر وہاں تک آئیں گے جو میں نے سہا ہے۔ مسکرا کر اس نے میر کی طرف دیکھا تھا۔
پتہ نہیں کیا اپنائیت تھی اس شخص میں جو آج وہ اپنا ماضی اس کے سامنے کھول رہی تھی، جو نہ اس نے کبھی شمائن کو بتایا تھا نہ ہی زینب کو۔ وقت اتنی تیزی سے پیچھے دوڑا کہ میر اور مہرال 25 سال پہلے نکھت کے سامنے موجود تھے، جو اپنے باپ کے سامنے اپنا سامان پکڑے بحث کر رہی تھی۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو نکھت، فرقان ابھی بھی تمہارا منتظر ہے، وہ تمہیں طلاق کے بعد بھی قبول۔ خبردار! نکھت اپنا بیگ وہیں چھوڑ کر تیزی سے مناف نظامی کی جانب بڑھی۔ خبردار! جو آپ نے طلاق کے بارے میں سوچا تو آپ نے اپنے اور زامی حیات میں سے کسی ایک کو چننے کو کہا ہے نا؟ آپ کی زندگی کی آخری سانس بھی ہوگی تو میں زامی کو ہی چنوں گی، نہایت صفاقی سے کہتی ہوئی نکھت بیگ کو گھسیٹتی مناف نظامی کے عالیشان محل سے نکل گئی تھی۔ زامی ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا انتہائی ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھا، جو کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور اسکالرشپ پہ آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ مغرور شہزادے کے نام سے مشہور تھا، جو اسے سخت ناپسند تھا۔ وہ بلا شبہ حسین اور وجیح قامت کا مالک تھا، مگر اسے مزید پرکشش بنانے والی چیز اس کا لیا دیا رویہ تھا، جو ہر کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ نکھت پسند کے معاملے میں بہت نکتہ چی تھی، مگر پہلے ہی لمحے جب نکھت نے زامی پر نظر ڈالی تھی تو وہ دوسرا لمحہ کبھی گن ہی نہ پائی تھی۔ اس کا لمحہ بار بار ایک کے ہندسے پر ہی رکتا، اس لیے نکھت نے اپنی دولت، اسٹیٹس، غرور اور گھمنڈ بالائے طاق رکھ کر اسے پا لینے میں جی جان لگا دی۔ مگر جب ہر حربہ بیکار گیا تو نکھت نے آخری حربہ آزمانے کی ٹھان لی۔ نکھت اسے چھوڑو، یہ سب باتیں مذاق نہیں ہیں۔ نکھت اس کے ہاسٹل روم میں گھس گئی تھی اور اس وقت پستول اپنی کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ابھی نکاح کر رہے ہو یا نہیں؟ وہ اس بار چلائی۔ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں نکھت، یہ سب جلد بازی میں نہیں ہوتا۔ زامی گھبرا گیا تھا، وہ بری طرح بڑی مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ 3 نکھت نے بنا بتائے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا۔ نکھت نہیں، فار گاڈ سیک، وہ کھلونا نہیں ہے۔ زامی قریب آنے لگا تھا جب نکھت پھر سے چلائی۔ 2 اچھا سنو، مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں ہوں نا یہاں، ہم بات کر لیتے ہیں۔ زامی ہار مان گیا تھا، وہ اس کی ضدی طبیعت کو جانتا تھا۔ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نکھت کو شک تھا، مگر اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ شکست خوردہ ہو کر زامی نے بالآخر تصدیق کی مہر لگا دی۔ پھر شادی کیوں نہیں کر سکتے مجھ سے؟ نکھت کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، ابھی ابھی اس نے محبت کا اقرار کیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری اور میری فیملی بہت الگ ہیں، تم میری فیملی میں آ بھی گئی تو سروائیو نہیں کر پاؤ گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تم مجھ سے نکاح کر رہے ہو، ہاں یا نہ؟ ٹریگر پر اس نے اپنا دباؤ بڑھایا تاکہ زامی کو اشارہ دے سکے کہ اس ٹریگر کا دبانا یا نہ دبانا زامی کے جواب پر منحصر ہے۔ ہاں، اب یہ گن چھوڑو۔ زامی نے ایک قدم اور بڑھانا چاہا جب وہ پیچھے ہٹی۔ آج ہی؟ نکھت جلد باز ہوئی۔ واٹ؟ زامی حیران رہ گیا۔ میں اپنی فیملی کے بنا کیسے اتنا بڑا فیصلہ؟ 1 نکھت نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا۔ زامی نے فوراً آگے بڑھ کر اس سے گن چھین لی۔ پاگل ہو، ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ زامی چلایا، مگر نکھت پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں صبا کے فلیٹ پہ نکاح کا سارا انتظام مکمل رکھوں گی، اگر تم ٹھیک 4 بجے تک وہاں موجود نہ ہوئے تو مولوی سمیت میں خود کو بھی ختم کر لوں گی۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئی، مگر پھر زامی سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر رہ گیا۔ والدین کا فرما بردار آج بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ زامی کی ماں سریا بیگم نے زامی کی خفیہ نگاہ پر واویلا تو بہت مچایا، مگر پھر دل کو سمجھاتے ہوئے بہو کو تسلیم کرنا پڑا۔ دوسری طرف مناف نظامی اپنی بیٹی کی اس فیصلے پر اتنا ناخوش تھا کہ اس نے نکھت کو اپنے باپ اور زامی میں سے کسی ایک کو چننے کو کہا، مگر نئے نئے محبت کے جوش نے باپ کی سالوں کی محبت پرے دھکیل کر اپنی نئی نویلی محبت کا انتخاب کیا۔ نکھت کی ماں البتہ نیک خاتون تھی اور زامی کے انتخاب سے کافی خوش تھی، مگر مناف نظامی اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ شادی کے ابتدائی حصے میں نکھت بہت خوش تھی، اپنے ساس سسر سے بھی اچھا رویہ رکھتی اور اسے چھوٹے سے گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کافی کوشش کرتی، مگر یہ سب زیادہ دن نہ چل سکا۔ نکھت کی چھوٹی بہن جب جب نکھت سے ملنے آتی تو اسے اس کی محرومیوں کا اچھا خاصا احساس دلا کے جاتی۔ نتیجتاً اس کے جانے کے بعد نکھت کا طوفان لانا لازم و ملزوم ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ نکھت کو احساس ہونے لگا کہ اس گھر کی جتنی آمدن ہے
اتنا تو اس کا سیلون کا خرچ آیا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں ان کے گھر جہاں مہرال کی آمد نے سب کو خوشیوں سے مہکا دیا تھا، وہیں نکھت مزید خوفزدہ رہنے لگی۔ اب اگر اس بچی کے اخراجات بھی ڈال دیے گئے تو نکھت مزید تنگ دست ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہی نکھت کو اپنا ماں ہونا عذاب لگتا۔ بہت بار جب اس نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے مدد مانگے تو اسے یہ شرط یاد آ جاتی کہ اسے زامی کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ 2 سال بعد مناف نے زامی کو گھر داماد بننے کی پیشکش بھی کی، جس نے اسے نکھت کے بہت اصرار کے بعد بھی ٹھکرا دیا۔ اس دن کے بعد اس گھر کی صحیح معنوں میں بدبختی شروع ہو گئی تھی۔ انہی دنوں کی بات تھی جب نکھت کی ملاقات نظامی سے ایک ریسٹوران میں ہوئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! فرقان نظامی نکھت کے چچا کا بیٹا تھا، جو کہ بہت پہلے سے اس پر اپنا جی جان وارے بیٹھا تھا۔ آج بہت دیر بعد وہ نکھت سے ملا تھا۔ شاید کسی کام کے سلسلے میں وہ لاہور آیا تھا، یا شاید بھیجا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکھت جہاں نظامی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، وہیں اپنے حلیے کی وجہ سے شرمندہ بھی ہونے لگی۔ بس ایسے ہی سرسری سے اتفاق سے شروع ہونے والی ملاقات آگے بڑھتی بڑھتی خفیہ ملاقاتوں تک چلی گئی۔ اس دوران اللہ نے نظامی کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام اس نے عبداللہ رکھا۔ مگر ایک اور اولاد نے نکھت کو کوفت میں مزید اضافہ کیا۔ البتہ فرقان نظامی کو فرق نہیں پڑا تھا، یا شاید اس نے ظاہر نہیں کروایا تھا۔ نکھت چاہتی تھی کہ کسی طرح نظامی اس خفیہ تعلق کے بنا پر اپنی دولت کا کچھ حصہ اس پر لٹا دے، مگر جب ایسا ہوتا نظر نہ آیا تو اس نے ایسی سوچ سوچی جس نے مہرال کی تمام زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ نکھت، یہ وقت ہے کہ میں تم سے بات کر لوں۔ اب کیونکہ تم خود بھی رضامند ہو تو کیا تم میری شادی کی دعوت قبول کرتی ہو؟ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے نظامی نے اپنے فلیٹ میں نکھت کو پرپوز کیا تھا۔ نظامی نکھت کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور نہ ہی وہ زامی کو کسی بھی صورت وار دینا چاہتی تھی، مگر اپنی ماضی کا عیش و آرام بھی اسے بار بار اپنی طرف بلاتا تھا۔ میری ایک شرط ہے، پہلے سے ہی سوچی ہوئی سازش نکھت نے پیش کی۔ مجھے سب قبول ہے، تم بس حکم دو۔ زامی خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اتاولا ہو کر اس سے پوچھنے لگا، میں شادی کے بعد مہرال کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، اور کسٹڈی وغیرہ میں تم میری مدد کرو گے؟ نکھت اونچی ٹھوڑی کرتے ہوئے بولی، تمہیں صرف مہرال سے محبت ہے؟ نظامی حیرت زدہ ہوا، حالانکہ عبداللہ بھی تو اس کا بیٹا تھا۔ نہیں فرقان، مجھے محبت نہیں ہے، مگر ایسا کر کے جب سامی اپنی بیٹی کے لیے ترسے گا تو مجھے جہنم میں رکھنے کی اسے سزا ملتی رہے گی۔ پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اپنا دانا ہاتھ نظامی کی جانب بڑھایا۔ ساتھ دو گے میرا؟ اپنا ہر قدم تمہارے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں۔ نظامی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سرشار ہوتے ہوئے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالا تھا۔ وہ جنونی تھا نکھت کی محبت میں۔ وہ یہ نہ سمجھ پایا تھا کہ نکھت کا مقصد کیا ہے۔ دوسری جانب نکھت نے گہری سانس بھر کے اپنی کوفت پر قابو پایا، مگر وہ اپنے پلان سے خوش تھی۔ اس کا سوچنا تھا کہ وہ شادی کے بعد نظامی سے دولت حاصل کر لے گی۔ جب سامی مہرال کے بنا نہیں رہ سکے گا تو وہ نکھت کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کر لے گا۔ اس طرح وہ زامی کو کبھی نہیں کھوئے گی۔ مگر دوسری طرف سامی تھا اپنے اصولوں کا پابند۔ اس سب میں ایک سودا ہوا تھا، وہ سودا مہرال کا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے نکھت؟ تم نے ابو امی سے بدتمیزی کی ہے؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ سامی بڑے ضبط سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم اپنا اور اپنے ماں باپ کا دماغ درست کرو، میری فکر کرنا چھوڑ دو، وہ درستی سے کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ نکھت، زامی اس کی بات پر بلند آواز میں بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آئے روز بنا کسی وجہ سے جھگڑا کرتی رہتی ہو، کیا چاہتی ہو تم؟ اس سب کے بعد بھی زامی نے اپنا ضبط نہ ہارا تھا۔ طلاق، میں طلاق چاہتی ہوں، طلاق دو مجھے، نکھت نڈر ہو کر بولی۔ کبھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ تم نے نکاح کے لیے گن اٹھائی تھی، آج 7 سال بعد تمہارا محبت کا بھوت اتر گیا ہے تو طلاق کے لیے پھر سے گن اٹھا لو گی؟ مگر وہ ترش ہوتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے ایک ایک حرف چبا کر کہنے لگا، یاد رکھنا، اس بار میں تمہیں خود شوٹ کروں گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا، لیکن طلاق نہیں دوں گا کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تمہیں میں واپس پا ہی لوں گی زامی، مگر ابھی میرا الگ ہونا ضروری ہے کہہ کر وہ باہر لینڈ لائن کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے انجان کہ وہ ہمیشہ کے لیے زامی سے خود کو دور کرنے کے لیے قدم بڑھا رہی ہے۔ کچھ ہی پلوں میں نظامی اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ زامی کی بدقسمتی تھی کہ وہ گھر میں نہیں تھا۔ مہرال کے دادا اور دادی کے سامنے
اور دادی کے سامنے نظامی نکھت اور مہرال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، مگر وہ واویلا مچاتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے تھے۔ دادی کے حصار میں ننھا عبداللہ تھا جو بس 1 سال کا تھا۔ نظامی کے ہاتھ میں گن نے بہت سے قدموں کو روک دیا تھا۔ یہ آخری دفعہ تھا جب مہرال نے اپنے دادا اور دادی کو دیکھا۔ وہ دادا اور دادی جنہیں وہ اپنے ماں باپ سمجھتی تھی، مڑ کر دیکھتی مہرال کی روتی ہوئی آنکھیں دادا کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ مہرال چلی گئی تھی مگر دادا تو چل بسے تھے۔ وہ اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں رکے تھے۔ شجر بکھر گیا تھا، ایک پتا ٹوٹ گیا تو ایک شاخ الگ ہوئی۔ مجھے آج بھی دادا ابو کا وہ بلک بلک کے مہرال کو پکارنا یاد ہے۔ مہرال کی آنکھوں سے برسات جاری تھی۔ تمام کہانی کے دوران وہ بے تاثر چہرہ لیے ہوئی تھی، مگر دادا کا ذکر کر کے وہ خود کو نہیں روک سکی تھی۔ وہ ڈھہ گئے تھے۔ وہ مڑنا چاہتی تھی میر، اور میں مڑی تھی، مگر نظامی مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا ساتھ لے گیا تھا، اور پھر اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے مینچی تو آنسو ٹوٹ کر موتیوں کی طرح گرے۔ پھر عدالت میں مجھے پاپا نے بتایا کہ اس نے ہچکی لی کہ دادا نہیں رہے۔ میری جان، میری زندگی، میری محبت، میرے دادا فوت ہو گئے میر۔ وہ روٹھ گئے تھے مجھ سے۔ میز پر سر گرا کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے یہ بھول گئی کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ فرقان نظامی نکھت اور مہرال کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ بہت دیر بعد نکھت اتنے بڑے محل میں آئی تھی۔ بڑے سے کمرے میں خوبصورت بیڈ پر سوئی تھی اور ملازموں پر حکم چلا رہی تھی۔ اسے پھر سے وہ سب مل گیا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ جلدی وہ یہ سب سمیٹ کر زامی کو پھر سے پالے گی۔ اسے بالکل پچھتاوا نہ تھا۔ نظامی نے ڈائیورس اور کسٹڈی کے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ نکھت کے دل میں اس کی 6 سالہ بچی کے لیے کوئی محبت اور انسیت نہیں ہے، اس لیے اسے مہرال کو رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ مہرال کو زامی سے دور رکھ کر زامی سے بدلہ لے سکتا تھا، کیونکہ زامی نے اس کے نکھت کو اس سے 7 سال دور رکھا تھا۔ اب زامی پل پل مرے گا، یہ خیال ہی اس کی روح کو فرحت بخش دیتا تھا۔ آخر کو وہ دن بھی آ گیا جب عدالت نے فیصلہ نکھت کے حق میں سناتے ہوئے اسے کسٹڈی اور طلاق دلوا دی۔ آخر کو وہ دن بھی آ گیا جب عدالت نے فیصلہ نکھت کے حق میں سناتے ہوئے اسے کسٹڈی اور طلاق دلوا دی۔ نکھت نے پہلی دفعہ زامی کی آنکھوں کو نم دیکھا تھا۔ اگر وہ اسے مزید دیکھتی تو اپنا فیصلہ بدل دیتی، اس لیے کمرے عدالت سے نکلتے ہی وہ فوراً گاڑی میں جا بیٹھی۔ مجھے مہرال سے بات کر لینے دو۔ یہ تب ہوا جب زامی مہرال کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے عدالت سے لے کر نکلا تھا۔ مہرال روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی زامی نے پیچھے سے آواز لگائی، جاؤ آج بات کر لو، آج تمہیں نہیں روکوں گا۔ نظامی کچھ پل رکا اور پھر کچھ سوچ کر اس نے اجازت دے دی۔ زامی اپنے پنجوں کے بل بیٹھا اور مہرال کے دونوں ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مہرال میری جان، پاپا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں یہ بات یاد رکھنا پڑے گی۔ جب تک میں تمہیں واپس لینے نہیں آ جاتا، پرامس کرو تم یاد رکھو گی زامی کو صرف اور صرف مہرال سے محبت ہے۔ تم دیکھنا میں جلدی آؤں گا تمہیں لینے، تم ہمت رکھنا اور جو کچھ دادا نے تمہیں سکھایا ہے اسے مت چھوڑنا، پرامس۔ زامی کی آنکھیں نم ہوئیں اور آواز بھاری ہونے لگی، پاپا آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ زامی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے ننھے سے پیالے میں بھرتے ہوئے مہرال گڑ گڑانے لگی۔ زامی کے دل کو کسی نے پتھر سے کچلا تھا۔ کیسے اس کا ایک غلط فیصلہ اس کی اولاد کے لیے سزا بن رہا تھا۔ پرامس کرو مہرال، دادا کی باتوں کو نہیں بھولو گی، دادا نے جو سکھایا ہے وہ یاد رکھو گی، جب تک میں نہیں آ جاتا تم یہ سب نہیں بھولو گی۔ زامی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ دادا خود کیوں نہیں آئے پاپا؟ مہرال کی نگاہیں دادا کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اب کبھی نہیں آئیں گے میری جان، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ زامی کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زور سے گلے لگایا، جبکہ مہرال کی تو رنگت ہی اڑ گئی۔ پاپا اتنی گندی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ کریم اسے گاڑی میں بٹھاؤ۔ نظامی اب تنگ آیا تھا، اس لیے مہرال کو کھینچتا کریم کے حوالے کیا۔ مہرال کا ہاتھ زامی کے ہاتھ میں ہی تھا اور نظامی کھینچ کر اسے کریم کے پاس لے جانے لگا۔ جب مہرال کا ہاتھ چھوٹ گیا وہ بلکنے لگی، مگر اس کا بلکنا کسی خاطر میں نہ لایا گیا۔ زامی نے آگے بڑھ کر نظامی کا کالر پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ذلیل انسان، مجھے میری بیٹی سے الگ کر رہے ہو نا؟ تم دیکھنا بہت جلد وہ میرے پاس ہوگی۔ آخری الفاظ زامی نے چبا چبا کر کہے۔ مت بھول زامی کہ ابھی وہ میرے پاس ہی ہے، اس لیے کالر چھوڑ۔ دھکا دے کر کالر چھڑواتا نظامی
اپنا کالر جھٹک کے اب اس کے قریب آیا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لے زامی، نکھت یا مہرال سے ملنے کی اب کبھی کوشش بھی کی تو تجھے تیری بیٹی کے ٹکڑے تو ملیں گے ہی۔ تیرے بیٹے کو کسٹڈی میں لینا بھی میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اب یہ تجھ پر ہے، زندہ بیٹی کو خود سے دور رکھنا ہے یا بیٹی کے ٹکڑوں کو اپنے پاس۔ کتنی گھناؤنی مسکراہٹ تھی جو نظامی کے چہرے پر سج گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے نکھت سے ملنے کا، وہ لعاب تھا جو تھوک دینے کے بعد غلاظت بن گیا ہے، اور میں غلاظت کا حصہ نہیں بنا کرتا۔ اسے چاٹنے کے لیے بہت سے کتے آس پاس رہیں گے۔ لفظ کتے پر زور دے کر اس نے آبرو سے نظامی کی طرف اشارہ کیا تھا، جو نظامی کو اندر تک سلگا گیا۔ مجھے بس اپنی بیٹی سے غرض ہے، میں اس سے ملوں گا بھی، اسے لے کر بھی جاؤں گا۔ سامی چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ ہمت بھی نہ کرنا، ورنہ تم دیکھ لو گے کہ نظامی جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، کہہ کر نظامی اپنا کالر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سامی پیچھے غصے میں صرف کڑھتا رہ گیا، مگر وہ دوبارہ کبھی مہرال سے نہیں مل سکا تھا۔ اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے اس ناول کا اختتام، اور اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو کل ضرور مل جائے گا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور آپ اس کے بعد کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔